ایک شخص ہے سر جس نے کہ حقوق العباد کے اندر ڈنڈی ماری ہے، لوگوں کے حقوق غصب کیے، لوگوں کا مال ہڑپ کر دیا، یتیموں کا مال قبضے میں کر لیا، وہ اس رات کو کھڑا ہو جائے اور اس رات کو وہ جو ہے وہ عبادت میں گزار دے، اور تو وہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ بات تھوڑی سی کانٹراڈکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کانٹراڈکشن کو ذرا میں چاہوں گا واضح کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. ٹھیک. تو ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کیا وہ اس حدیث سے یہی مراد لے گا کہ میں جنتی ہو گیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر، بلکہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے یہ جو معاملات ہیں، انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں. تو حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے وہ بندے حیات ہیں تو ان کا حق ادا کریں، اور اگر آپ کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے تو ان سے معافی کے خواستگار ہو جائیں. اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کریں جو اللہ کے آپ نے حقوق. اچھا یہاں رک کر یہ بات بھی میں کروں گا کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس رات ہم نے 2 نفل پڑھ لیے، جو جتنی نمازیں ہماری رہ گئی تھی وہ پوری ہو گئی. استغفر اللہ، ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذمے پر جو نمازیں ہیں آپ ان کو ادا کریں. اور وہ ظاہر ہے وہ قضا ہے، قضائے عمری کا جو تصور عامت الناس میں ہے، یہ ہمارے ناظرین جو جہاں جہاں سن رہے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 2 نفل پڑھ کے آپ ساری زندگی کا خلاصہ نہیں کر سکتے کہ جی میری ساری نمازیں ہو گئی ہیں. بلکہ وہ جو آپ کے ذمہ پر ہیں وہ تو آپ نے جیسے کسی کا قرض دینا ہے، جب تک دیں گے نہیں تو معاملہ نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ معاف کر دے. اب اللہ رب العالمین کا جو معافی کا معاملہ ہے وہ تو بات کا ہے، آپ کو کب پتہ چلے گا؟ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن آپ نے اپنی نمازوں کو ادا کرنا ہے. یہاں یہ ہے کہ جب تقاضے آپ نے پورے کر لیے، اب آئیے اللہ رب العالمین کے قرب کی طرف اور اس رات میں عبادت کیجئے. مغرب ہوتے ہی آپ جو ہے نا وہ اگر غسل کرنا چاہیں تو وہ کیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنا وقت عبادت میں گزاریں، اور اس طریقے سے گزاریں جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خود مولا علی کا معمول رہا. چونکہ یہ جو روایت ہے، اگرچہ میں نے کہا اس میں ضعف ہے جو ابھی حضرت صاحب نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق تشریف فرما ہو کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے. دوسری روایت جو سندن صحیح ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، لیکن وہ تہجد کے اوقات میں، یعنی رات کے آخری پہر میں جب اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بستر چھوڑنا، ان اوقات میں. لیکن یہاں چونکہ یہ روایت یہ والی اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر سورہ قدر بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، تو اس لیے مولا علی کا یہ قول کہ اس رات اگر اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے تو بھی سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں پکارا لیکن ہم اس کو پکاریں گے تو وہ تو سن رہا ہے، تو اس رات میں عبادت کا کوئی اہتمام کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. قبرستان میں جانے کی آپ نے حضرت سے بات کی، بالکل جانا چاہیے یہ، لیکن میلہ ٹھیلا لگانا قبرستان میں جو ہے نا وہ باہم ایسی باتیں کرنا کہ جو شریعت کے خلاف ہوں وہ درست نہیں ہے. یعنی قبرستان میں آپ آوازیں کس رہے ہیں، قبروں کے اوپر چڑھ کر آپ بیٹھ رہے ہیں، اور مطلب عجیب و غریب، یہ معاملات بالکل درست نہیں ہیں. قبرستان میں جائیے، کیوں جائیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبرت حاصل کریں. میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، قبروں کی زیارت کرنے سے، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم قبروں پر جایا کرو تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو. یہ حضور کا صحیح فرمان ہے، موت یاد آئے کہ یہ یہاں چلے گئے، ہم نے بھی کل یہاں چلے جانا ہے. تو اس اندھیرے گھر کا ہم نے انتظام روشنی سے کرنا ہے، اور وہ روشنی نوافل کے ذریعے آگے چل کے ہم عرض کریں گے کہ اگر نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو پھر کس مقام پر پہنچتا ہے. تو وہ انہی راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کو زندہ کریں، اور زندہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ساری رات ہوٹلوں پہ گزاریں، گلی کوچے میں گزاریں، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے مسجد میں تب بھی عبادت میں گزاریں، گھر میں تب بھی عبادت میں گزاریں. ٹھیک ہے، ایک مختصر سا ہم بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شب برات کے حوالے سے. میرے ساتھ مفتی شہریار داؤد صاحب موجود ہیں اور مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں. شہریار صاحب، ابھی جو بریک سے پہلے حضرت فرما رہے تھے، جس حوالے سے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جو مختلف لوگوں کے ہم نے حقوق غصب کیے ہیں، اگر اس میں کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کیجئے، ورنہ میں اگلا سوال آپ سے ایک بات یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ ایک تصور ہے کہ جی ہم کوئی بہت بڑی 11ویں شریف کر لیں، بہت بڑی 12ویں شریف کر لیں، لوگوں کے ہم نے حقوق ادا کرنے ہم پر واجب ہیں، یا ہر سال عمرہ کر لیں. کعبے کے چکر لگا کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو دیے ہوئے چکر ختم ہو جائیں گے تو اس کی بھول ہے. ٹھیک ہے، اس کو چاہیے وہ عبادت. اللہ تبارک و تعالیٰ
وہ جیسے ایک بات سمجھانے کے لیے بزرگوں نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا وعدہ کیا نا اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، وہ واجب نہیں ہے اللہ پر، اللہ مجبور نہیں ہے کسی کے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا نا، اللہ نے کیا تو ہم پر فضل کیا ہے، رحمت کی ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، لیکن مغفرت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ یہ ضرور کا واللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ تو یہ رات توبہ کی ہے، اس رات میں سچے دل سے توبہ کی جائے، نہ کہ جی میں کسی کا دل دکھایا تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں، خدا حافظ، کلک پہنچ گیا، توبہ ہو گئی کیا؟ نہ، ایسی توبہ نہیں چلتی، بلکہ پرسنلی۔ میں آپ کو اپنا پرسنل میں ڈینس ہال کے بعد چشمہ والے کے بعد کھڑا تھا، ایک صاحب نے مجھے دیکھا، گزر گئے، پھر آئے، پھر گزر گئے، تیسری دفعہ آ کر کے مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب السلام علیکم، آپ سے یہ شہریار تو میں کہا جی ذرا باہر آئیں گے؟ میں باہر آ گیا، میرے سے گلے ملا اور رونے لگ گیا۔ میں کہا خیریت تو ہے بھائی، کیا ہوا؟ حضرت صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میں نے فلانے دن فلاں وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی غیبت کی تھی، واللہ زبیر صاحب آپ یقین کیجئے ٹیئرز کیم آؤٹ آف مائی آئیز، میں رونے لگ گیا۔ یار یہ کتنا بہادر شخص ہے، کتنا غیرت مند شخص ہے کہ جس نے میری غیبت کر کے مجھے آ کر کے مجھ سے معافی مانگی۔ واللہ میں نے اسے معافی مانگا، یار تو نے میرا دل جگا دیا ہے، میری آنکھیں کھول دی ہیں، کہ ہم میں سے اکثر اس چیز سے غافل ہیں کہ ہم جب کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، جو کہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس رات میں بھی ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے کہ جو غیبت کرے، جو لوگوں کا حق کھائے، جو والدین کا نافرمان ہو، پھر ہم کہیں کہ یار اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں، ہمیں تعویذ دے دیں، ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں۔ ایسا نہیں ہوگا، معافی فزیکلی پریکٹیکلی جا کے مانگ کر معاف کروا کر ہی وہاں سے اٹھنا ہے تو ہی بھلا ہوگا، ادروائز نہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو شب ہے اس میں مختلف مساجد میں مغرب کی نماز کے بعد کچھ نوافل کا اہتمام ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی ہوا، اور اس میں بعض مساجد میں وہ نوافل باجماعت ادا بھی کیے جاتے ہیں، اور وہ نوافل میں کچھ نفل جو ہے رزق کے لیے ہوتے ہیں اور عمر کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ کیا، ذرا اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا، یہ کیا تفصیل ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے سے لے کر پھر بعد کے زمانے میں حضرت حسن بصری ہوں، یا پھر اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی علیہ رحمۃ الباری ہوں، یہ تمام اولیاء اللہ کے معمولات میں سے ہے کہ وہ نوافل ادا کرتے، دو دو نفل، یعنی یہ رزق بڑھانے کے لیے ہیں، یہ عمر میں اضافے کے لیے ہیں، تو یہ دو دو نفل کر کے 6 رکعت نماز نفل۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے 6 نفل پڑھنے کا کہا ہے، آپ کے عمل سے ثابت ہے، جو اوابین کے نفل ہے مغرب کے بعد، لیکن وہ تو ہر مغرب میں، جی ہر مغرب میں، لیکن یہ آپ خاص اہتمام کریں اس رات میں، اس کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہے۔ اچھا یہ وہ سارے عمل ہیں کہ جس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اب بعض مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ جی نفل کی جماعت بھی ہوتی ہے، جی شاید بالکل باجماعت پڑھے جاتے ہیں، تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں بعض حضرات کہ جی آج کل یہ جدید تحقیق آ گئی ہے نا، بزرگوں پر اعتراض بھی، تو کہ جی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیے لوگوں کے لیے آج کل مشکل ہو گیا ہے، تو بہت ساری چیزیں پہلے ہمارے فقہاء نے کہا نفل کی جماعت نہ کرو، تو متاخرین فقہاء نے یہ کہہ دیا کہ نفل باجماعت پڑھے جا سکتے ہیں، تو نفل پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی لوگوں نے پڑھ لیے، اور اب آگے بڑھیں تو رات کے آخری پہر میں 1 بجے 2 بجے ہمارے پروگرام کے بعد آپ دیکھیں گے مختلف مساجد میں صلاۃ التسبیح باجماعت ہوگی، ذکر ہوگا، دعائیں ہوں گی۔ تو یہ اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کئی نوجوانوں کو ہم نے بدلتے دیکھا، یعنی اس رات میں وہ آئے تو اس غرض سے کہ چند دوستوں کے ساتھ آ گئے کہ چلو یار آج کی رات، تو کوئی ایسی بات جو کی گئی، یا آپ کا پروگرام ہے یہ آپ کے لیے بھی جو ہے نا وہ ابھی سن رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب نے گفتگو کی، آپ نے کی، میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ بات کسی کے دروازہ دل پر لگ جائے اور وہ کھل جائے، اور وہ آئندہ ساری زندگی برائیاں چھوڑ دے، کسی کا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا غصب نہ کرے۔ تو یہ سارے معمولات اس لیے مساجد میں بھی کیے جاتے ہیں، پوری رات اہتمام کیا جاتا ہے، پھر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کی اصل نبی علیہ السلام کے فرامین میں موجود ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ نفل پڑھو یہاں تک کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تمہارے قریب ہو جائے، کہ وہ تمہارے ہاتھ بن جائے، تمہاری آنکھیں بن جائے، یہ حدیث موجود ہے۔ تو اب دوسری اس کی اصل یہ ہے کہ اس کے بعد رات کو سحری بھی کروائیں گے، کل لوگ روزہ بھی رکھیں گے، تو اس کی اصل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے کھلانے کو عام کرو، کھانا کھلاؤ۔ تو اصل ہر چیز کی موجود ہے، اب اس کے طریقے مختلف ہیں، لیکن یاد رکھیے جہاں بھی کوئی کام، کسی کام میں غیر شرعی کام ہوگا تو ہم اس غیر شرعی عمل کی مذمت کریں گے، اس کام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں پیش
نظر رکھنی چاہیے. میں ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل بات کی طرف آؤں گا شہریار صاحب, اور پھر آپ سے بھی اس پہ اوپینین لوں گا. وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں نوافل کا ادا کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا, رات بھر جاگنا, قیام اللیل کرنا, یہ سب کی چیزیں موجود ہیں. لیکن خاص اس رات میں یہ نوافل کا اہتمام کرنا, باجماعت نوافل کو ادا کرنا, یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے فرامین سے ہی لیا جاتا ہے تو ایگزیکٹلی اس رات کو اس طرح کا کوئی عمل صحابہ اکرام کی لائف میں نظر نہیں آ رہا ہمیں. تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گا ٹیکنیکلی کہ ہم پھر ڈیفائن کیسے کریں گے کہ یہ چیز بدعت ہے اور یہ چیز بدعت نہیں ہے, کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ جو کام بہتری لائے اس کو کر لینے میں مذائقہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب ایک بندہ جو جاتا ہی نہیں ہے کبھی قبرستان, جو جاتا ہی نہیں ہے کبھی مسجد کی طرف, میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان شب برات میں بھاگ بھاگ کے جلدی مسجد پہنچ کے کچھ سجدے تو کر لیتا ہے, صحیح, بالکل کچھ دیر اللہ کی یاد میں تو کر لیتا ہے. اچھا, تو اس میں مجھے تو کوئی قباحت بظاہر بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ قبرستان کی جو بات کی ہم نے, ایک تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے اندر میلے ٹھیلے لگانا, اور اس کی ظاہر ہے آپ نے بڑی واضح طور پہ ممانعت بھی کر دی, بتا بھی دیا کہ یہ درست نہیں ہے. دوسری ایک اور چیز ہے جو ہمارے یہاں جو ہے وہ بڑی عام بیماری بن گئی ہے اس رات میں خاص کر کے, وہ ہے آتش بازی, پٹاخے لگانا, آتش بازی کرنا. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے, نہ یہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے, فضول خرچی الگ ہے, لائف کے تھریٹس الگ ہیں, بیمار اگر کوئی ہے تو اس کے لیے بھی پرابلمز ہیں. اس پہ بھی میں چاہوں گا ذرا ہمارے ناظرین کو ایجوکیٹ کیجیے آپ. جی دیکھیے, آتش بازی اس رات میں کسی بھی طور پر جائز نہیں. ویسے بھی شادی بیاہ میں عام دنوں میں جب پٹاخے پھٹتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ دیکھیے اس سے ہاسپٹل میں یا ہمارے شہر میں ایک تو یہ کہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, آگ لگنے کا اندیشہ الگ ہوتا ہے, پھر اس میں فائرنگ جو ہوتی ہے اس میں انسانی جانوں کا ضیاع آپ نے دیکھا ہے, میڈیا ہمارا رپورٹ کرتا ہے. تو ان چیزوں پر کلی طور پر پابندی ہونی چاہیے. ہم حکومت سے بھی گزارش کریں گے, ظاہرہ گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ یقینی بنائیں کہ اس طرح کا کوئی کام نہ ہو. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, یاد رکھیے اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس رات کو آگ جلائی جائے یا کچھ چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں, کوئی ایسا تصور نہیں ہے. آپ اچھا کھانا کھلا کے لوگوں کو, اور میرا خیال میں کوئی عالم دین اس کی وہ بھی نہیں کرتا, کوئی سپورٹ کوئی آدمی سپورٹ نہیں کرتا. یہ تو خواہ میں. اور اگر اجازت دیں تو میں ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بدعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, تو وہ کیا چیز ہے؟ ہر وہ نیا کام دین میں جو دین نہ ہو وہ بدعت ہے. اگر ایک کام ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس و اطہر میں نہیں ہوا, آج وہ ہو رہا ہے اور اس کی اصل دین میں موجود ہے, یاد رکھیے ہر وہ نیا کام جس کی اصل دین میں موجود نہیں ہے وہ بدعت ہے, اور جس کی اصل دین میں موجود ہے اور اب ہم اس کی فرع کو لے کر کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ بدعت نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب, ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قبرستان کے حوالے سے. میں چاہوں گا ذرا صرف یہ بتا دیجئے کہ زیارت قبور کے آداب کیا بیان کیے گئے ہیں. زیارت قبور ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی مقدس رات ہے, مانگنے کی رات ہے, اور یہ لمحات اللہ کے حضور پیش ہونے کے. ذرا ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا گناہ کیے, اور ان گناہوں کی تلافی کے لیے. اور قبرستان بھی اس لیے جایا جاتا ہے کہ وہ اندھیری قبر میں ماں باپ بیٹے کو اتار دیتے ہیں, بیٹا ماں باپ کو اتار دیتا ہے, جو دنیا میں ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے وہاں کوئی ساتھ نہیں جاتا. وہ جائے عبرت ہے. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ زیارت قبور کے حوالے سے تو بات کرنی چاہیے نا. ہم نے قبرستانوں کا حال کیا بنایا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ آپ کی قبروں پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور کوئی حفاظت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور وہاں جانور گھوم رہے ہیں. ہاں, یا تو اگر آپ لکھتے ہیں پراپر جنگلہ لگائیں, اس کی حفاظت کریں تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو بھائی صرف اپنے مردے کا نام لکھ دیں, وہ بھی اس طریقے سے کہ اس کی بھی بے حرمتی نہ ہو. نام میں بھی تو محمد ہوتا ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ جب آپ قبرستان, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعرات کے دن, جمعے کے دن, یہ روایات موجود ہیں کہ جایا کرو, لیکن جا کے کیا کرنا ہے کہ ہم نے قبرستان میں جانا ہے تو سلام کرنا, السلام علیکم یا علی القبور.
اور پھر اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، فاتحہ کرنی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ خود نبی علیہ السلام تشریف لے گئے احد کے شہداء کے مزارات پر، اور یہ نبی علیہ السلام ہر سال تشریف لے جاتے تھے ان کی یاد میں. اور جب نبی علیہ السلام آخری مرتبہ تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے خطاب کیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب گفتگو فرما رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے بھی بات تھی اور قبر والوں سے بھی تھی. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ قبر والے سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا آپ سے زیادہ سنتے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ آج کی رات میں سامعین کے سامنے رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت مشرک بنے گی، یعنی شرک اٹھا لیا گیا ہے. میری امت میں جو آ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جس نے مجھے نبی مان لیا، ختم نبوت کا اقرار کر لیا، وہ مشرک نہیں ہو سکتا. لیکن میرے بعد تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے. آج لیلۃ البرات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ مجھے دنیا دے دے. ہم ان گناہوں کی طرف بھی تو توجہ کریں کہ جو ہم نے سارا، میرا معاملہ کیا ہے، میں رات کو کھڑے ہو کے مانگ رہا ہوں یا اللہ ان صاحب کو یہ دے دے. لوگ دعا جو کروانے کے لیے آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس آتے ہوں گے، ان سے وظائف پوچھتے ہوں گے. کیا پوچھتے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھئے کہ حضرت ہمیں بڑا مکان مل جائے، چھوٹا ہے تو اس میں گزارا نہیں ہو رہا، ڈیفنس میں بنگلہ مل جائے، بنگلہ مل گیا تو اب مجھے یورپ میں گھر مل جائے، آج مجھے یہ سواری ہے، میرے پاس چھوٹی کار ہے، بڑی مل جائے. خدا کے لیے آپ اپنی آخرت کے لیے تو فکر کریں. قبرستان میں جا کے بھی لوگ کہتے ہیں میں قبر پہ آیا ہوں، یہ جو صاحب مزار ہے میں ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے دنیا دے دے. حضور نے تو فرمایا کہ میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی. ہم نے تو اللہ سے یہ مانگنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا بھی اگر اللہ دے تو اچھی دے، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ ہو کہ ہم امتحان میں پڑ جائیں. اس لیے میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں ساری رات مسجد کا باہر والا مائک کہیں کوئی اپنا تنہائی میں خواتین عبادت کر رہی ہیں، مرد کر رہے ہیں، تو بھئی چلانے کی کیا ضرورت؟ اگر ضرورت ہے تو آپ اپنی چار دیواری کے اندر چلائیں. پوری رات آپ مائک چلا کے شہر میں گردش کریں، یہ بھی درست نہیں ہے. یہ ہمیں علماء کو ان چیزوں پر بھی جو ہے وہ بولنا چاہیے اور ان کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں اور اپنے ممبر و محراب سے بھی کرتے ہیں، صرف آپ کے سامنے نہیں، ہر جگہ ہمیں کرنا چاہیے. اور ہمیں نبی علیہ السلام کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے ان راتوں میں بھی سعی کرنی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ موجودہ دور جو ہے وہ نوجوانوں کو مسجد میں بلائیں، اپنے اداروں میں بلائیں. الہاد کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو مسلکی اختلافات سے بالا تر ہو کر آپ اسلام کی اصل روح نوجوانوں تک پہنچائیں. ان راتوں میں بھی اختلافات کے بجائے آپ ان کو اتحاد امت کا درس دے کر اپنی طرف بلائیں تاکہ وہ نبی علیہ السلام کے صحیح معنوں میں غلام بنے. شہریار بھائی یہ میں جاننا چاہوں گا، ابھی مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا، دعا کی بھی بات کی اور آداب قبور جو ہے زیارت قبور کی بھی بات کی. ایک بڑا امپورٹنٹ سا سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہم اس رات میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اپنے جو بھی حاجات ہیں ان کے لیے دعا کریں، لیکن کیا دعا تقدیر بدل دیتی ہے؟ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ بدل جاتا ہے یا نہیں بدلتا؟ دعا کی تاثیر تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو تقدیر محکم جسے کہتے ہیں نا، ہاں وہ وضاحت کر دیجیے گا. دو طرح کی تقدیریں ہیں، ایک معلق ہے اور ایک محکم، بس وہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا. انسان کی زندگی، موت، رزق، اولاد، یہ چیزیں بالکل محکم ہے. اللہ عز و جل نے جو تحریر کر دیا وہ کر دیا. ٹھیک. اب زندگی ہے، مثال کے طور پر زندگی مشکل بھی ہوتی ہے، زندگی آسان بھی ہوتی ہے. ایک آدمی بہت ایزی لائف گزارتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کو رزق بھی وافر مقدار میں مل رہا ہے، سب کچھ ہے، اس کی لائف ایزی ہے. اس کے لیے اس نے دعا کی ہو، کیا پتہ کسی بزرگ نے دعا کر دی ہو، کیا پتہ اس کے ماں باپ نے اس کو دعا کر دی ہو، اس کے لیے لائف آسان ہو گئی ہے. لیکن ایک شخص ہے جس کے لیے لائف اسٹرگل ہے، جو روز محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اتنی مشکل سے. اب وہ یہ نہیں سوچتا، جیسا کہ میں ایک مثال دوں آپ کو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگ دستی ہے، قرضہ ہو گیا ہے. تو اس قسم کے 3-4 صحابہ کے نام آئے، ان میں مختلف جواب دیے حضور نے. ایک کو فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی ہے. تو پتہ چلا ہمارے رزق کی تنگی کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ فرمایا لگتا تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھا کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرمائے گا. اسی طرح رسول کریم علیہ السلام نے دیگر صحابہ کے نام کو فرمایا تم اپنے لوگوں کی مدد کیا کرو، کھلاؤ پلاؤ، تو اس سے تمہارا اللہ تعالیٰ رزق وافر کر دے گا. تو اب یہ جو زندگی، موت، اولاد،
یہ تو ہو گیا جو موکم ہے وہ نہیں ہے، لیکن معلق آپ کی دعا کے اوپر چھوڑا گیا ہے، جتنا آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے اتنا وہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو اگر آپ اپنی صحت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت عطا کرتا جائے گا۔ اگر آپ اپنے رزق کے لیے شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کرتا جائے گا، اور یہ آپ اس کو قیاس کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر۔ میں چاہوں گا کہ آج ہم پروگرام کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بہت بہت شکریہ شہریار صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جو کچھ ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، اگر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ کہ یہ رات جو ہے وہ بہرحال اس کے اشارات موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، اور اس رات کو کم تر نہ سمجھا جائے۔ یہ رات ایک مبارک رات ہے اور اس کے اندر عبادات جتنی زیادہ آپ کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کیجئے، اور جو حقوق العباد ہیں ان سے کوتاہی نہ کریں، کیونکہ وہ حقوق العباد اور وہ فرائض اپنی جگہ پر ہیں اور یہ عبادات اپنی جگہ پر ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔